ہوں گے۔ آج ہمارے پاس اتنی مصروفیات تو نہیں ہے کہ ہم کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھ سکیں، اور بالخصوص وہ بندہ جس کے پاس موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا وہ استعمال کرتا ہے، وہ بندہ تو 100% جھوٹ ہے کہ وہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کے لیے بھی تو ہمارے پاس ٹائم موجود ہے۔ ان چیزوں کے لیے بھی ہمارا روزانہ کا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے ہمارے موبائل پر استعمال کرنے پر صرف ہوتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس 10-15 منٹ موجود نہیں ہے کہ ہم قرآن کو بھی تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ اب جتنا ہم اس سے پرے ہوتے جائیں گے، اس پر توجہ نہیں دیں گے۔ اب ہمارے سامنے ہوتا کیا ہے؟ اگر استعمال کرتے کرتے کوئی حدیث، کوئی آیت یا کوئی تلاوت آ جائے، ہم فوراً آگے گزار دیتے ہیں۔ ہمارا جی نہیں چاہتا اس کو سننے کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ گناہوں کی دل کے اوپر نحوست ہے۔ اور یہاں پر مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ لو انا قلوبنا قد طہرت ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے دل صاف ہو جائیں، وہ بندہ ہی کیسا ہے جو اپنے رب کے کلام سے جس کا جی بھر جائے۔ آج کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوں، بیٹھے ہوں، گپ شپ لگا رہے ہوں، ساری رات ہماری گپ شپ میں گزر جاتی ہے۔ مہمان اگر آیا ہو، کوئی دوست آیا ہو، تو گھنٹے ہم اس کے ساتھ گفتگو میں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہیں پر کمی یہاں موجود ہے کہ اپنے رب کا کلام پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10-15 منٹ بھی موجود نہیں ہے۔ اور ہم اگر وہ 10-15 منٹ نکالیں، قرآن مجید کو سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بندہ پھر گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی قرآن پڑھ کے ہمیں غلط لائن پہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن جب ہم نے خود کم از کم اتنا پڑھا ہو، اور میں یہاں پر ایک جملہ اور بھی اکثر کہا کرتا ہوں، یہ پڑھنے، یہ سمجھنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں قرآن پاک کا تھوڑا بہت مفہوم پتہ چل گیا ہے تو اب ہم مفتی بن گئے۔ مفتی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ اور ہم میں سے بعض کوئی 1-2 رکوع پڑھ کے مفتی بن جاتے ہیں، اوروں پر فتوے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فتووں کے لیے میں اتنا سا وقت جو آپ کو بتا رہا ہوں، فتوے لگانے کے لیے نہیں ہے، اپنی اصلاح کے لیے، خود سمجھنے کے لیے ہے کہ کم از کم ہمیں قرآن کی سمجھ ہو۔ آج میں ابھی اعلان کروں، ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہم بھی احتجاج کریں گے، چلے سب نہ آئیں تو کافی لوگ میرے ساتھ آئیں گے، بینر بنوا لیں گے، فلیکس بنوا لیں گے، باہر چوک تک چلے جائیں گے، گھنٹہ ہم دے دیں گے، گرمی میں جائیں گے، لیکن اصل قرآن کی حرمت کیا ہے؟ اصل قرآن کا ادب، قرآن کا تحفظ یہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن آتا ہو، ہماری نسلوں کو بھی قرآن آتا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اب دیکھیں ان کا جذبہ، عرض کی حضور کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، ابھی سنا ہے صرف، ہمارے سامنے تو ہم نے ویڈیو میں چلے دیکھا ہے، ہمارے سامنے قرآن چلائے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ملک کے اندر، دنیا میں قرآن پاک کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قرآن نے سود حرام کیا، ہمارے سامنے بینکوں میں، ہمارے ملک میں سود رائج ہے۔ قرآن پاک نے زنا حرام کیا، ہم اپنی آنکھوں سے خبریں سنتے دیکھتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہمارے دل میں تو تڑپ ہی پیدا نہیں ہوتی قرآن کا تحفظ کرنے کے لیے۔ حضور نے کیا بتایا؟ یہ نہیں کہا اے صحابہ تمہارے درمیان سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ محبت دیکھیں ان لوگوں کی، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اب جذبہ دیکھیں، یہ ہے تحفظ قرآن۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم پڑھیں گے اس قرآن کو، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے، اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں گے، ہم انہیں تاکید کریں گے کہ تم بھی قرآن مرتے دم تک پڑھتے رہنا، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو تم بھی سکھا کے جانا۔ ہم تو یہ اس طریقے سے قرآن کا تحفظ کریں گے، ہم تو اپنی اولادوں کو کہہ کے جائیں گے قیامت تک قرآن پر قائم رہنا۔ حضور نے فرمایا اس طرح نہیں کہ قرآن کسی کو یاد نہیں ہوگا، اس طرح سے اٹھایا جائے گا، اور یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لوگ
رات کو سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو قرآن کے حروف کتابوں سے، صفحات سے، حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں کوئی سورت، آیت، قرآن یاد ہوگا تو جب صبح کے وقت اٹھیں گے تو ہر چیز اٹھا لی جائے گی۔ نہ صفوں پر لکھے ہوئے الفاظ ملیں گے، نہ وہ دل میں یاد سورہ کوثر ہو، سورہ اخلاص ہو، وہ بھی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں وہ دن دیکھنے سے پہلے کہ وہ بھی دن ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہم صبح اٹھیں اور قرآن پڑھنا چاہیں، ہماری زبان پر ہی نہ آئے۔ یہ ہے قرآن کا تحفظ، یہ ہے اصل میں قرآن سے محبت کہ تم جو جی چاہتا ہے کرو، تمہارے اس کرنے سے تو کوئی نہ آج تک فائدہ ہوا ہے، نہ ہی دین کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ اس دین کو تو رب نے غالب کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ آج اگر دنیا میں کہیں پر بھی اسلام بدنام ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے۔ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا اسلام کے خلاف یہ خرچ کرتے رہیں گے، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اتنی کوششوں کے باوجود آج بھی اسلام کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے۔ ہم نے